الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واكثرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالی نے جو مکمل نظام زندگی اور جو مکمل ضابطۂ حیات اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے ہیں، اور مسلمانوں کو اسلام کا تعارف کرانے کے لیے اور اسلام کی پہچان کرانے کے لیے اور اسلام کی خوبیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے صرف عبادتوں کو ہی فرض نہیں فرمایا، عبادات بھی بندگی کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کے مومن ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف شعبہ جات ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے، اللہ کے راستے میں مجاہدین کا ساتھ دینے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کو اور جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. امانت دار، سچا اور دیانتدار تاجر جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، دنیا کما رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ امانت دار ہے، سچا ہے، دیانتدار ہے، تو قیامت میں اس کا حشر انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، اولیاء ان کے ساتھ میں ہوگا. جبکہ وہ وہاں بیٹھ کر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کر کے وہ کوئی
ذکر اذکار نہیں کر رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر کے جھوٹ سے بچنا، وہاں بیٹھ کر کے امانت داری کو اختیار کرنا، وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، وہاں بیٹھ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ اس کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ اسلام کو سمجھنے، سمجھانے اور اسلام پر عمل کرنے کا ایک شعبہ ہے جو وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کی پہچان کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے دین کے تعارف کا اور دین کی پہچان کرانے کا ایک طریقہ ہماری معاشرت ہے۔ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس گاؤں اور جس محلے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا ہمارا سلوک ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی فی الجہر حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل میرے پاس آتے اور مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے سمجھاتے اور مجھے وصیت کرتے کہ پڑوسیوں کے حقوق برابر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تو ایسا لگنے لگا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا، یہ سمجھنے لگا تھا کہ کہیں میراث میں بھی پڑوسی کا حکم نازل نہ ہو جائے، کہ میراث میں سے جیسے بچوں کو وراثت کا حصہ ہے، ایسے ہی پڑوسی کا بھی حق رہے گا۔ مجھے تو ایسا لگنے لگا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل نے آ کر اتنی مرتبہ ٹچ کر دیا مجھے، اتنی مرتبہ جبرائیل نے مجھے وصیت کی، اتنی مرتبہ نصیحت کی کہ مجھے تو اب لگا کہ اب تو پکے میں اس کا وصیت میں بھی حصہ آ جائے گا۔ یہ معاشرت کا ایک جز اور ایک باب ہے جو اسلام کے تعارف کا، اسلام کی پہچان کا ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ تم اپنے اسلام کا تعارف ایسے ہی کراؤ۔ ہماری درمیان میں ہونے والی تقریبات اور ہمارے گھروں میں پیش آنے والے واقعات، ہمارے گھروں میں پیش آنے والے خوشی کے موقع، ہمارے ساتھ آنے والے حادثات، غم کے موقع، وہ بھی اسلام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں سمجھایا، اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں سمجھایا، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا ہے، اسلام نے وہ بھی ہمیں سمجھایا۔ یعنی قدم قدم پر اسلام نے ہماری حمایت کی، ہماری نصرت کی اور ایک ایک قدم پر ہماری رہنمائی کی۔ ارے کیا کہا جائے، اور اسلام کی خوبیوں پر، جس مذہب میں، جس دین میں ان لوگوں کے بھی مسائل موجود ہیں جن کو لوگ انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، جن کو لوگ معاشرے کا ممبر بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے بھی مسائل موجود ہیں جن کو ہمارے ایسے لوگ جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتی ہیں، جو مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، مخنث جس کو کہا جاتا ہے، اسلام میں اس کے بھی احکام موجود ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں ان کے احکام موجود نہیں ہے، کوئی مذہب میں ان کے مسائل موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہے۔ وہ مریں گے تو ان کی تدفین کیسے کی جائے گی، ان کا غسل کیسے کیا جائے گا، ان کو جو ہے کفن کیسے دیا جائے گا، یہ سارے مسائل وہ ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کی صف کہاں بنے گی، یہاں تک کہ اسلام میں مسائل موجود ہے۔ تو اسلام نے ہماری ہر لمحہ اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی، یہ طریقہ تم کو دے دیا گیا ہے، اس پر چلتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا اور تمہارا بول بالا ہوتا رہے گا۔ آج جو خاص بات عرض کرنا ہے
کا عنوان تھا ہمارے گھروں میں ہونے والی شادی بیاہ کی تقریبات جو دن بدن سر سے اوپر ہوتی جا رہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ، نہ تو کسی کو ٹارگٹ بنانا مقصود ہے، نہ کسی کو نشانہ بنانا مقصود ہے، نہ کسی کو طنز کرنا مقصود ہے، نہ کسی کو گالی دینا مقصود ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کبھی نہیں. لیکن ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں اور جو برائیاں جو دن بدن ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، اور اس کے غلط اثرات اور اس کے غلط نتائج جو دن بدن ابھر کر کے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں، آپ مجھ سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو لے رہے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں ہم ان کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. کوئی کسی کا بہانہ لیتا ہے، کوئی کسی کا سہارا لیتا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اسلام کے طریقوں سے ہٹاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو بات تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن برائیوں سے تمہیں روک دے تم اپنے آپ کو اس سے روک لو. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے دنیا میں، آپ جب بعثت آپ کی ہوئی اور آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، یقیناً آج کے حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے ہیں جتنے کہ اس وقت تھے. آج کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت کی رسمیں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی. اتنی حالات خراب نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ایمان کی شعاعوں سے اور نورانی کرنوں سے لوگوں کے دلوں میں توحید کا جام پلا کر کے اور توحید کا سیسا پگھلا کر کے ان کے دلوں کے اندر جو اتارا ہے. ظاہر سی بات ہے، بات جب دلوں میں بیٹھتی ہے تو پھر دل کی گہرائی کے اندر جب بات جاتی ہے تو وہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تک کہ زمانہ جاہلیت میں مبتلا تھے تو یہ کہیے کہ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں تھا، سب سے بڑے جاہل یہ کہلاتے تھے. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے، جب آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا وعدہ کیا ہے، جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہیں اور کہہ دیا کہ ہم آپ کے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی وجہ سے نہ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کی پرواہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے کہ ہمارے متعلمین کیا کہیں گے، ہمارے دوست احباب، نہیں، کچھ نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم پراتمکتا اور سب سے اولین درجہ یا رسول اللہ آپ کی بات کو دیں گے. آپ جو بات کہیں گے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، حتیٰ کہ ہمارے باپ داداؤں اور اپنے باپ داداؤں کے طریقوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے آپ کی بات سرمانیہ ہوگی، ہم اس کو قبول کریں گے. آپ کے فیصلے کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. یہ اطاعت کے وہ جذبات تھے جس کی وجہ سے بہت چھوٹے، بہت کم تعداد میں اور بہت چھوٹی مقدار میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کے اندر ایک انقلابی صورت پیدا ہوئی. ظلم کا، جہالت کا، ضلالت کا، کفر کا، شرک کا، بدعت کا، خرافات کا، رسومات کا، جاہلیت کے طریقوں کا جو خاتمہ ہوا ہے، وہ ان حضرات کے وہ جو جذبات نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اتباع اور اطاعت کے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بنے ہوئے ہیں. بہرحال جو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہونے والی تقریبات کا، خاص طور پر شادی بیاہ میں ہونے والی تقریبات اور
اور اس کے تحت میں ہونے والی رسومات کا ہم جائزہ لیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یاد رکھو، بلکہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک گناہ ہے جس کو آدمی گناہ سمجھ کر کر رہا ہے۔ شراب پینے والا، کوئی مسلمان شراب پیے، کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے گئے ہوں تو وہ یہ کہتا ہو نہیں نہیں بھائی شراب تو پینا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، تو میں وہ نقصان سے بچتا ہوں اور فائدوں کے لیے پی رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کسی شرابی کو دلیل پیش کرتے ہوئے؟ کسی چور کو آج تک آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ چوری کرنا ایک حلال کام ہے؟ ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اگر چور پیدا نہیں ہوں گے تو پھر لوگ اپنے مال کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بتائیے، آج تک کسی چور کو دیکھا نہیں؟ وہ جانتا ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، وہ جانتا ہے شراب پینا جرم ہے، یہی وجہ ہے اس کی امید ہے اللہ ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ امید ہے جس دن وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، بدعات۔ معاشرے میں دین میں جو چیزیں دین بنا کر کے پیش کر دی گئی، جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا جز نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، نہ صحابہ نے اس کو کیا، نہ تابعین نے اس کو کیا، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، بس لوگوں نے اپنے طور پر دین میں چیزیں ایجاد کر لی، اب وہ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کبھی ان کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کی توفیق اس کو ہوگی جو اس کو گناہ سمجھ کر کرے۔ ارے سامنے والا اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ مثال کے طور پر میت کے انتقال کے بعد، ایک مثال دے رہا ہوں میں، میت کے انتقال کے بعد 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن اور 1 سال کے بعد کھانا کھلانا، جس کو تیجا، 10واں، 40واں اور برسی کہا جاتا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بریلویوں کی کتاب میں بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا ایک طریقہ ہے، ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں کہ 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن جب کوئی مر جائے، کسی کا نidھن ہو جائے، کسی کا دیہانت ہو جائے، تو ان دنوں میں ملنے جلنے والوں کو، غریبوں کو بھوجن کروایا جائے، ان کو کھانا کھلوایا جائے، تاکہ جو مرے ہیں ان کی آتما کو شانتی ملے۔ تو وہ طریقہ ہے جو ہماری قوم نے اختیار کر لیا، یہ کسی کی یہاں نہیں ہے۔ کسی مسلک کی کتابوں میں ائمہ اربعہ جیسے ہمارے زمانے میں جو بریلوی حضرات ہیں، جو اپنے آپ میں سب سے زیادہ حنفیت کا پکا دعویٰ کرتے ہیں، باقاعدہ مسجدوں میں بھی لکھتے ہیں یہ مسجد سنی حنفی مسلک کی ہے، تو جو کسی سنی مسلک میں بھی نہیں ہے، حنفی مسلک میں بھی نہیں ہے، کوئی مائی کلال کسی کتاب میں جو حنفی مسلک کی نہیں لا کر بتا سکتا ہے، تو نہ تو سنی مسلک میں ہے نہ حنفی مسلک میں ہے، پھر کہاں سے آیا؟ معلوم ہوا کہ یہ اتیکرمن ہے، یہ اتیکرمن ہے جو 2 نمبر میں بلیک میل ہو کر کے آیا ہے اور ہماری قوم نے اس کو اختیار کر لیا۔ اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی تو اب آئیے واپس پٹری پر۔ ہماری یہاں شادیوں کی جو تقریبات آج کل ہونے لگی ہیں، پہلے لوگ ناواقف تھے، جاہل تھے، لوگوں کو مسائل کا علم نہیں تھا، اس لیے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے تھے اور دھیرے دھیرے کر کے بہت ساری چیزیں دب بھی گئی تھی، ختم ہو بھی گئی تھی، لیکن اب پھر ایک مرتبہ اس کا طوفان آیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ جہالت تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کرنے والے اکثر لوگ وہ ہیں جو مسائل جانتے ہیں، اس لیے جہالت تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پتا چلا کہ مال کے آنے کی کثرت کی
کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ امکانی بات ہے، یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مال کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے کچھ جذبات دوبارہ زمانے جاہلیت کے پھر زندہ ہو گئے ہوں اور ہماری قوم اور ہمارے افراد، ہماری قوم سے مراد پوری مسلم قوم ہے، کوئی ایک خاص قوم یا کوئی خاص برادری نہیں ہے، پوری مسلم قوم کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے وہ زمانے جاہلیت کی رسمیں جو دب چکی تھی پھر دوبارہ اس کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور اب زور شور سے ہونے لگی ہے۔ مثال کے طور پر کیا کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن دو تین چیزوں کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، جیسے نکاح کے موقع پر جو ہجومات ہوتے ہیں اور نکاح کے موقع پر وہ دولہے کے جوتے وغیرہ چھپا لیے جاتے ہیں اور چھپانے کے بعد وہ جو برادر نسبتی جو ہوتے ہیں جن کو سالے کہا جاتا ہے وہ چھپا کر کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنے پیسے ہمیں چاہیے۔ یہ ایک غیر مسلموں کی رسم ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جس کو چھوڑنا ہر حال میں فرض ہے، ورنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من تشبہ بقوم فهو منهم کا مصداق ہو کر کے ہم سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے شادی کے موقع پر اور بہت ساری خرافات۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو بہت سارے کاموں میں کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، مولانا کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ تو ایسے ہی کبھی ہم نے سوچا کہ شادی کے موقع پر بھی ہمارے محلے میں اس سال 50 شادیاں ہونے والی ہیں تو سارے کے سارے لوگ مل کر کے یا اکا دکا مل کر کے مولانا بتلائیے کہ شادی کے موقع پر مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کے کون سی چیزیں ہیں جو غلط طریقے سے ہو گئی ہیں، مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ کبھی ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے وہ بہن کیا کہے گی، وہ بھائی کیا کہیں گے، وہ رشتہ دار کیا کہیں گے۔ میں آپ کے گودرواں کی شہر میں نے الحمدللہ ایسے نکاح بھی پڑھائے ہیں کہ نہ کوئی بارات ہے، نہ کوئی ڈھول تاشے ہیں، نہ کوئی منگنی پھنگنی ہے، رشتہ ہوا، نکاح ہو گیا، کسی رشتہ داروں کو دعوت بھی نہیں دی گئی اور کسی کو بلایا بھی نہیں گیا اور کوئی جھمیلے بھی نہیں کیے گئے، رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، ولیمے بھی ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، خوشحال زندگی جی رہے ہیں۔ اور سارے رشتہ دار الحمدللہ رشتہ داری بھی سب کی برقرار ہے۔ تو وہی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے ہمارے رشتہ دار ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ کوئی بھی رشتہ دار آپ سے ناراض کب ہوگا؟ جب آپ ہم اپنے لیے کچھ اور سوچیں گے، دوسرے کے لیے کچھ اور سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ناراض ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی شریعت کا حکم میں اپنے لیے الگ بتلاؤں، آپ کے لیے الگ بتلاؤں تو میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا، یہ تو پھر یہودیوں والا کام ہو جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی وہ مسائل جو میرے مزاج کے مطابق ہیں میں اس پہ عمل کر لوں اور جس میں میرے مزاج کے خلاف چل رہا ہے میں اس کو سائڈ میں ڈال دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہماری، ہم اپنی تقریبات کو سنت کے مطابق کیسے بنائیں۔ اور ایک بہت بڑا عذر عام طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ عورتیں نہیں مانتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عورتیں نہیں مانتی ہیں۔ سوال یہ ہے کیا کبھی ہم نے اپنی عورتوں کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کرنے کی کوشش کی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ کیا کبھی ہم نے ان کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے ان کے سامنے اللہ رسول کی بات کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے ان کے سامنے قرآن حدیث اور اللہ کا حوالہ دے کر کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے عورت ہمارے سماج کا اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم جز ہے اور
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت نبویہ سے لے کر آج تک اسلام کی سربلندی اور اسلام کے فروغ دینے کے لیے جتنا کردار مردوں نے ادا کیا ہے، عورتوں کے کردار کو اس سے کم نہیں کہا جا سکتا۔ جو انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو اونچا اٹھانے کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے، آپ ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے، آپ کو سہارا دینے والا کون تھا؟ عورت ہی تو تھی، حضرت خدیجہ ہی تو تھی جنہوں نے آپ کو سہارا دیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ اتنے عظیم انسان، اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی شخصیت، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے نا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے تاریخ میں جو صحابہ کو جو میں نے پڑھا ہے، دو شخصیتیں میری نظر میں حضرات صحابہ میں، یوں تو ہر شخصیت صحابہ کی قابل تعظیم اور قابل اکرام ہے، لیکن دو شخصیتوں کا جب بھی میری زبان پر نام آیا، اللہ کی قسم میں اپنے آنسو نہیں روک پاتا ہوں۔ ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو شخصیتوں کو میں یا تو جب پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا کسی کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں اپنے آنسو نہیں روک پاتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کے فروغ کے لیے جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں اور جو جذبات انہوں نے قربان کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی دن انشاءاللہ خاص طور پر ان دو شخصیتوں کے مناقب پر ہی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ابھی تو بات صرف بھیا کو کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم جتنی بھی خرافات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے خاطر کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا ہمارے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین سے زیادہ قیمتی ہو گئے؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت فاطمہ کو جب پتا چلا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں اور غلام اور کچھ خادم آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں بہت تنگی ہے اور خود ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے، بڑی مشقت ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گئی تو اس وقت میں حضرت عائشہ تھی، آپ نہیں تھے۔ بعد میں آپ کو پتا چلا کہ فاطمہ آئی تھی، آپ خود گھر گئے اور فرماتی ہیں کہ میں اور علی دونوں ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے، جیسے ہی حضور کو آتے ہوئے دیکھا دونوں بیٹھ گئے اور حضور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور کہا بیٹی آپ گھر آئی تھی؟ کہا پوجان میں آئی تھی۔ کیوں آئی تھی؟ میں چاہ رہی تھی کہ ایک آدھ خادم مل جاتا۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا تجھے اس سے اچھے کلمات نہیں بتا دوں؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو ایک خادم نہیں دے سکتے تھے؟ بتائیے مجھے، کیا دو جہان کا سردار اپنی بیٹی کو ایک غلام نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتے تھے آپ؟ کیا آپ کو اتنا اختیار نہیں تھا کہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک غلام اور ایک باندی علی اور فاطمہ کی خدمت کرے گا؟ کیا اللہ نے آپ کو اتنا اختیار نہیں دیا تھا؟ اس سے کئی گنا زیادہ اختیار دیا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ بیٹی میں تجھے اس سے بہترین نسخہ بتاتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ تو پڑھ لیا کر، تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، یہ تجربہ ہے آپ کر کے دیکھنا، دن بھر کی کتنی تھکان ہو، آپ رات میں سوتے وقت یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تھکان دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو کیا ہمارے بچے حضرات حسنین سے زیادہ قیمتی ہو گئے؟ کیا ہماری بیٹیاں فاطمۃ الزہرا سے زیادہ قیمتی ہو گئی؟ اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا
جتنے بھی خرافات ہیں، ابھی ایک نیا سننے میں آیا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایسا سننے میں آیا کہ دلہن کو رخصت کیا گیا، اس کو برقع ڈال دیا گیا، اوپر سے اس کو صحرا پہنا دیا گیا۔ بتائیے، یہ ایک نئی چل پڑی ہے۔ اور ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو سب کا لباس ایک جیسا ہونا چاہیے، جتنے بھی رشتے دار ہیں بس ایک ہی کلر کا، ایک ہی کمپنی کا سوٹ پہنیں گے، ایسا بھی سننے میں آیا ہے۔ اور ہدیے کا لین دین اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں بھی ٹکر چل رہی ہے۔ باقاعدہ ایک آدمی بٹھایا جاتا ہے، وہ سب کی انٹری کرتا ہے کہ کس نے کتنے دیے ہیں، اور اس لسٹ کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کس کے یہاں سے کیا ملا تھا، اپنوں کو اس کے حساب سے دینا ہے۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، ہدیے کا لین دین بالکل جائز ہے، سنت ہے، محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، شادی بیاہ میں جو ہم ہدیے کا لین دین کر رہے ہیں، یہ ہدیہ نہیں، یہ قرض ہے۔ یہ قرض ہے جس کے بوجھ کے تلے ہم سامنے والے کو دبا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا، ہمارے مسلم محلوں کی حالت میں کبھی غور کیا؟ آپ تحقیق کیجئے گا، اگر میری بات آپ کو جھوٹ لگے، آپ کو ایسا لگے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ بستیوں میں جا کر دیکھیے، ہمارے معاشرے میں شادیاں مالداروں کی بھی اور غریبوں کی بھی دونوں شادیاں دھوم دھام سے ہو رہی ہے، جو کہ صاف ستھری بات ہے۔ کسی کی شادی کوئی سادگی کے انداز میں نہیں ہو رہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اپنا مال پیسہ خرچ کر کے شادیاں دھوم دھام کر رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ ادھار لے کر کے، قرض لے کر کے، لون لے کر کے، ثبوت لے کر کے۔ کبھی ہم نے غور کیا، آج ہماری بستی کا ہر دوسرا گھر سموہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہمیں پتا بھی نہیں پتا ہے ہمیں۔ ہماری مسلم خواتین کی اکثریت، خاص طور پر جو نچلا طبقہ ہے، اکثریت عورتیں سموہ کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے تقاضے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، خاص طور پر لڑکی والوں کے لیے۔ ارے لڑکی والوں کی تو شادی میں کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ میں جو خرچ کی ذمہ داری دی ہے وہ لڑکے والوں کو دی ہے۔ نکاح کا خرچ لڑکا دے گا، مہر اس کو واجب کیا وہ دے گا، ولیمہ کا آدمی لڑکا ولیمہ کرے گا اور اس کو سنت قرار دیا گیا، اور فرمایا ولیمہ ہر حال میں کرو، وَلَوْ بِشَاةٍ، ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہماری اصطلاح میں کہیں چھوٹا موٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ ضرور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اور ولیمے کا مسئلہ ایسا ہے، ہر آدمی، اگر ایک آدمی 1000 مکان کو کھانا کھلا سکتا ہے بغیر قرض لیے ہوئے اپنی حلال کمائی سے، دنیا کا کوئی مفتی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ آپ کھلا سکتے ہیں، آپ کھلائیے، آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ 2000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ گوشت مانے کھلا سکتے ہیں، میٹھا کھلا سکتے ہیں، آپ کھلائیے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھے۔ تو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا موقع دیا ہے وہاں خوشی سے اور دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں میرے بھائیوں ہمارے دین کا جز نہیں ہے، ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے واسطے ہم اس کو دور کریں۔ اور یہ چیزیں بیانات سے ختم ہونے والی نہیں ہیں، تقریروں سے ختم ہونے والی نہیں ہے،
اور منبر پر بیٹھ کر میں کہہ دوں آپ کہہ رہے کہ آج بیان ہو گیا، اس سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ہر آدمی جس کے ہاتھ میں فیصلے کا قلم ہے، جو گھر کا مکھیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، جو فیصلہ کرنے بیٹھا ہے، جس کو مختار بنایا گیا کہ آپ جو بولیں گے وہ ہوگا۔ کسی کے گھر میں ابو فیصلہ کرتے ہیں، کسی کے گھر میں دادا فیصلہ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ قرآن حدیث اور سنت کے مطابق کرے۔ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، حلال ہوگی حرام نہیں ہوگی۔ اب چاہے رشتے دار خوش رہیں چاہے ناراض رہیں، اگر ہمارا کوئی رشتے دار اس وجہ سے ناراض ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق شادی کر لی اور ان کے مزاج کے مطابق نہیں کری، تو اس کی ناراضگی سے جہنم نہیں ملنے والی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کا ایک درجہ اور اونچا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جنت کی آپ کو اور اونچی پوسٹ مل جائے۔ لیکن اگر رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ ناراض ہوا ہے تو ہے ہی، ان کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بھی خوش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے کر لیا، اگلی بار ان کے مزاج کے خلاف کچھ دیکھیں گے واپس رکھ جائیں گے، واپس آپ کی برائی شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ تو دنیا ہے۔ تو دنیا کی ناراض ہونا اور ان کا خوش ہونا یہ ہماری زندگی کا معیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا معیار یہ ہے اللہ اور اس کا رسول کیسے ہم سے راضی ہو۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے معاشرے میں ہونے والی خرافات کا خاتمہ فرمائے، ہماری مسلم قوم، ہمارے مسلم بچے، ہمارے مسلم بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں جو دلدل کا شکار ہو رہی ہے، خاص طور پر سود کے لین دین میں جو ہماری قوم ڈوبتی ہوئی جا رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ حلال پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی رضا والے اعمال، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی دیکھو، آخری بات، برائی آپ کریں گے تو بھی برائی ہے، میں کروں گا تو بھی برائی ہے۔ برا کام کسی آدمی کے کرنے سے اچھا نہیں ہو جایا کرتا ہے، اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ راہوں کو ہموار فرمائے گا اور زندگی کے طریقوں میں آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔